السلام علیکم۔ سبق محنت کی عظمت کے ساتھ میں ہوں آپ کی مس رابعہ نوید۔ چیپٹر شروع کریں گے آج محنت کی عظمت۔ محنت اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرنا محنت ہے۔ اللہ پاک محنت کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کر کے اپنا کام خود کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر بھی خود اپنے کام خود کیا کرتے اور دوسروں کا بھی، تو ہم تو پھر عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ محنت میں کوئی آڑ نہیں۔ کسان ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے۔ ہم سب مل کے محنت کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت کرنا انسان کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ سست اور کاہل لوگ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ محنت کرنے والا تندرست توانا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے بھی نوازتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت محنتی تھے۔ اپنی بکریاں خود چراتے، تجارت میں اپنے چاچا کی مدد کرتے، قافلوں کے ساتھ سفر کرتے۔ پھر نبوت کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو ہی ترجیح دیتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، گارا اور اینٹیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام کے منع کرنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں، ہم کام کر لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم میں سے الگ نظر آؤں۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ دوسرے لوگ کام کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں۔ یہ محنت ہے۔ اللہ کے رسول نے محنت کو پسند فرمایا، اللہ نے محنت کرنے والے کو اپنا دوست بنایا۔ اس لیے ہم سب کو محنت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ محنت سے انسان عزت پاتا ہے۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے سے انسان خودداری محسوس کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتے، گھر میں اپنے گھر والوں کا ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ تو پھر ہم بھی اس رسول کی امت ہیں، ہمیں بھی خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ محنت کرنے سے انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو کام چور ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں ان کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ اس سبق میں بھی عدیل کی اور ان کی امی کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ عدیل کو اپنی امی کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ نوکروں والے کام ہیں اور یہ کام امی کو نہیں کرنے چاہیے، نوکر یا ماسی وغیرہ خود کر لیں گے۔ اس پر عدیل کی امی نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا محنت کرنا بہت عظمت والا کام ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح عدیل کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھاتی ہیں کہ محنت کرنا کتنا اچھا عمل ہے، اللہ محنت کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی امت محمدی ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل طے کریں اور اچھائیوں کا باعث بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، نہ کہ لوگوں کے لیے مصیبت اور بار ہوں۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، کام چور ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بوجھ ہوتے ہیں، اور ایسے کام چور لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جبکہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے کام خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے کاموں میں بھی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ عزت دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کام جس سے رزق حلال کمایا جائے اسے کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی مدد کریں، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں،
اور اپنے تمام کام، اسکول کا کام ہو، گھر کا کام ہو یا کوئی بھی ذمہ داری ہو، اس کو پورے طریقے سے محنت کے ساتھ اور مستقل ارادے کے ساتھ اس کو پورا کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو، ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت اور ترقی ملے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔